وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے اہم ملاقات کی، جس میں پاک قطر تعلقات، دو طرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال، پاک بحارت کشیدگی اور خطے میں امن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے قطر کے وزیر اعظم کو بھارت کے بے بنیاد الزامات اور سندھ طاس معاہدے پر بھارتی وار سے آگاہ کیا اور بتایا کہ پاکستان نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کر کے اپنا اصولی موقف واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے حقیقی ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کو اصل حقائق معلوم ہوں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے لیکن کسی قسم کی جارحیت پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا اور کہا کہ وہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ملاقات میں پاکستان کے سفیر محمد عامر اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 6 مئی کو عالمی یوم دمہ منایا گیا۔ اس دن کا مقصد دمہ جیسے مہلک مگر قابل علاج مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور لوگوں کو اس کے بچاؤ اور مؤثر علاج سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے۔ عالمی یوم دمہ پہلی بار 1998 میں منایا گیا تھا اور اس سال بھی دنیا بھر میں اس کا موضوع آپ دمے پر قابو پا سکتے ہیں رہا۔ طبی ماہرین کے مطابق دمہ ایک دائمی بیماری ہے جو پھیپھڑوں کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے۔ موسم سرما دمہ کے مریضوں کے لیے خاص طور پر خطرناک ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈ سے نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ پاکستان میں اس دن کی مناسبت سے سرکاری، نجی اور طبی اداروں کی جانب سے آگاہی واک، سیمینارز اور معلوماتی مہمات کا انعقاد کیا گیا تاکہ عوام کو دمہ کی پیچیدگیوں، بروقت تشخیص اور علاج سے آگاہ کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ وزیر داخلہ نے 8 خارجی دہشت گردوں کے انجام تک پہنچنے پر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کیا۔ محسن نقوی نے آپریشن کے دوران شہادت پانے والے نائک مجاہد خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ وطن پر قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نائک مجاہد خان جیسے بہادر سپاہی قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خارجی دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ قومی مفاد کے خلاف ایوان میں ادا کیے گئے الفاظ حذف کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی بیان قومی مفاد کے منافی ہو تو نہ صرف ایوان بلکہ اسپیکر چیمبر میں بھی اسے ریکارڈ سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے شکایت کی کہ ان کی گزشتہ تقریر لائیو نشر نہیں کی گئی اور انہیں اس کی نقل بھی فراہم نہیں کی گئی۔ اسپیکر نے جواب دیا کہ ان کی تقریر پارلیمنٹ میں دیکھی گئی اور جو الفاظ قومی مفاد کے خلاف ہوں گے انہیں حذف کر کے باقی تقریر مہیا کر دی جائے گی۔ اسرائیل نے یمن کے شہر الحدیدہ میں واقع اہم بندرگاہ پر شدید فضائی حملے کیے اور دعویٰ کیا کہ یہ بندرگاہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق الحدیدہ پر 48 سے 50 بم گرائے گئے جن کا ہدف حوثیوں کی تنصیبات اور فیکٹریاں تھیں۔ حملوں میں حوثیوں کی ایک اہم فیکٹری بھی نشانہ بنی کہ یہ حملے حوثیوں کے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یمن میں یہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ یہ فضائی کارروائیاں امریکی ہم آہنگی سے کی گئیں، تاہم امریکی افواج نے ان حملوں میں براہ راست حصہ نہیں لیا۔ یاد رہے کہ امریکہ خود بھی 15 مارچ سے یمن میں حوثی ٹھکانوں پر فضائی حملے کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے 8 خوارج کو انجام تک پہنچا دیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا جہاں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ جنوبی وزیرستان میں کی گئی ایک اور کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ اس دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 40 سالہ نائک مجاہد خان نے جامع شہادت نوش کیا۔ مزید جھڑپیں خیبر اور بنو کے علاقوں میں ہوئی جہاں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلے میں 3 مزید خوارج مارے گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ باقی بچ جانے والے عناصر کا بھی خاتمہ کیا جا سکے۔
पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। इंस्पेक्टर जनरल IG पंजाब के मुताबिक सूबे भर से अब तक 13,117 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को, जिनमें बड़ी तादाद अफगानियों की है, होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जा चुका है। सिर्फ लाहौर में 5 जबकि सूबा भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि इन अफराद के इनखला को मौसर अंदाज में अंजाम दिया जा सके। IG पंजाब का कहना था कि ये तमाम इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इनखला के अमल के दौरान सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। उनका कहना था कि तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि इस पूरे अमल में इंसानी हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। IG पंजाब ने वाज़ा किया है कि हुकूमत की हदायत और कानून के मुताबिक अमल दरामद जारी है और गैर कानूनी रिहाइश पजीर अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि कानून की बालादस्ती कायम रहे।